کا عجیب اعجاز ہے، ایک ہی آیت میں حالات حاضرہ بیان کرتی ہے اور اسی آیت کے اگلے حصے میں حل بیان کرتی ہے۔ نہ 2 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت، نہ 500 صفحے کی کتاب کی ضرورت۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ حالات حاضرہ کا بیان ہے۔ بالکل آج کی صورتحال بالکل یہی ہے۔ حل کیا ہے؟ الا تفعلوا، تم بھی تو کوئی اپنا نصب العین بناؤ، اور تم بھی تو کوئی اپنا قومی مقصد بناؤ۔ ان کا قومی مقصد ہے، ان کا ایک اجتماعی مقصد ہے، ان کا ایک اجتماعی نصب العین ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ان کا اجتماعی مقصد ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، 2 طرح کی قومیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ ایک قوم وہ ہوتی ہے جس کا اپنا ایک قومی اور اجتماعی نصب العین ہوتا ہے، اس کے تاجر بھی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے حکام بھی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے شعراء اس قومی نصب العین کے مطابق شاعری کرتے ہیں، اس کے پڑھنے والے اس قومی نصب العین کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، اس کے لکھنے والے اہل قلم اس قومی اور اجتماعی نصب العین کے روشنی میں لکھتے ہیں، اس کے کسان اس قومی اجتماعی نصب العین کو سامنے رکھ کر کھیتی کرتے ہیں اور پیدا ہونے والے اناج کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں ہوتا، جس کا کوئی قومی نصب العین نہیں ہوتا، اس کا ہر آدمی اپنے ذاتی مستقبل، اپنے ذاتی کیریئر، اپنی فیملی کے مسائل زیادہ سے زیادہ وہ اس کے ذہن و دماغ پر سوار رہتے ہیں۔ وہ تجارت اور کاروبار کرتا ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، وہ پڑھتا اور لکھتا ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر۔ آپ بتاؤ اگر ایک ایسی قوم کا مقابلہ جس کا کوئی نصب العین اجتماعی نہ ہو، کوئی اجتماعی متحدہ مقصد نہ ہو، اس کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہو جس کا ایک اجتماعی متحدہ مقصد ہے، آپ بتاؤ دونوں میں جب مقابلہ ہوگا کون سی قوم کامیاب؟